بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیمت ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 1.20 ارب سے زائد آبادی کے ملک بھارت میں ہندوؤں کی آبادی کا تناسب 80% کے لگ بھگ ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلمان آتے ہیں جن کی آبادی کا تناسب 14 سے 15% ہے۔ اس کے بعد سکھ، بدھ مت اور دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں جن کی آبادی کو آٹے میں۔ اس ویڈیو کی مزید ڈسکشن سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ نمک کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ بھارت کی 80% آبادی خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ مسلسل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت میں 80% آبادی کا مذہب خطرے میں ہے۔ اسے خطرے سے نکالنے کے لیے بے شمار انتہا پسند تنظیمیں خود روپوتوں کی طرح ہر جگہ پھیل چکی ہیں۔ وشوا ہندو پریشد، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، سنت منت سنگھ، پریورا ستیا شودھک سماج، پرمہنس یوگانند، اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا اور بجرنگ دل سمیت ایسی تنظیموں کی ایک طویل فہرست ہے جن کے کارکن دن رات ہندوازم کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ مسلمانوں سمیت بھارت کی دیگر اقلیتوں کے خلاف ان کی کارروائیاں گاہے بگاہے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے سے پہلے سب کچھ بڑی حد تک ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب اکثریت کی طرف سے اقلیت کش کارروائیوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے خطرے کی زد میں ہندو مذہب کو بچایا جا سکے۔ ان کے شور و غل کو دیکھتے ہوئے حقیقت میں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے 80% آبادی کا مذہب شدید خطرے کی زد میں آ چکا ہے، اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اقلیتوں کو مارنا اور دیش سے نکالنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ہندو دھرم کی حفاظت کے نام پر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی جائیدادوں کو جلایا جاتا ہے، ان کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے اور انہیں زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ مذہب کی آڑ میں کیا جاتا ہے اور عام آدمی کے جذبات کو مذہب کے نام پر اشتعال دلایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی ملک کی غالب اکثریت کے مذہب کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بظاہر ایسی کبھی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ کوئی ذی ہوش یہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی آبادی کے مذہب کو ان کے اپنے ہی ملک میں خطرہ لاحق ہو۔ پھر یہ صورتحال کیوں پیدا کی گئی، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ کسی طور پر مسلمانوں کو بھارت سے نکالا نہیں جا سکتا۔ ہندو مت کی حفاظت کی آڑ لے کر برسر پیکار انتہا پسند تنظیموں کے کارکن بخوبی یہ بات سمجھتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت اپنی ترجیحات طے کرتی ہے تو اس کے اثرات انتہائی نچلی سطح تک بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بھارت میں مذہبی رواداری کی صورتحال کبھی بھی مثالی نہیں رہی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایسے حالات پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ آپ کے مذہبی انتہا پسندی کو ارادی طور پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ وجہ سیدھی اور بہت صاف ہے کہ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے 2022 کے عام انتخابات میں کامیابی کے لیے صرف یہی ایک راستہ بچا ہے۔ BJP کے رہنما بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ جو وعدے کر کے برسر اقتدار آئے تھے ان کا چند فیصد حصہ بھی وہ پورا نہیں کر سکے۔ 2022 کے عام انتخابات میں BJP کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ان حالات میں اس کے لیے اس کے سوا کیا راستہ بچتا ہے کہ وہ اکثریتی آبادی کے مذہبی جذبات کو ابھارے؟ جب ایسے کاموں کو ساری سرپرستی حاصل ہو جائے تو پھر ویسے ہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو اس وقت بھارت میں پیدا ہو چکے ہیں۔ صرف بھارت کی حد تک ہی کیا موقوف، ترقی پذیر ممالک میں سے بیشتر اسی ڈگر پر چل رہی۔